اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر تیرے دربار میں گو اللہ کرم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا واہ کیا جو تو کرم ہے شفقت تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شفقت تیرا کیا جو تو کرم ہے شفقت تیرا کیا جو تو کرم ہے شفقت تیرا نہیں سنتا تجھے خود سا جانے اور کچھ مغاز پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات کیا ہے اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا وہ لوگ کیا جانے فرش والے آقا فرش والے آقا فرش والے فرش والے تیری شوقت سونا کو کافی ہے شان
سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا رفتار تو طیبہ سے فلسطین میں پھر مسجد اقصی تیرا پورے قبر سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم آقا پورے قبر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسین کو شفیع تیری سرکار آقا تیری شاہ جیلا جیلا راگو سرے اور لا بیٹا تیرا جو میرا جو میرا سرے اور لا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ صلی اللہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے ہو چکا تھا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کورس جو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل اس کا آغاز ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ صلی اللہ ہمارے درمیان مولانا حاشر مدنی اتاری الحمدللہ موجود ہیں، جو الحمدللہ مدنی بھی ہیں اور بہترین معلم بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ صلی اللہ ہمیں وضو کا طریقہ اور وضو کے مسائل اور نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل، اس کے متعلق انشاءاللہ صلی اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ تو جتنے بھی احباب ہیں یہاں تشریف فرما ہیں تو قریب قریب آ کر تشریف فرما ہو جائیں، بس کورس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی جلد سے جلد آگے کی طرف آ جائیں اور آگے آ کر اس کورس میں تشریف رکھیں تاکہ ہمیں بہترین انداز میں توجہ کے ساتھ ہم اس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ صلی اللہ اس کورس کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا حاشر مدنی تشریف لائیں انہوں نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو
اور وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کسی بھی عمل کا ثواب تب ملتا ہے جب اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لی جائیں۔ ماشاءاللہ یہاں پہ اسلامی بھائی جمع ہیں اور یقیناً اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے۔ چلیں اللہ پاک کا ذکر ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہوگی اور علم دین حاصل کریں گے، کچھ برکتیں مل جائیں گی۔ مزید بھی حسب حال نیتیں بڑھا لیں گے تو یہاں پر وقت گزارنا یہ آپ کو ثواب دلا دے گا۔ میں نیتیں دہراتا جاتا ہوں، آپ انشاءاللہ الکریم کہتے جائیے۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس نشست میں شرکت کروں گا، کچھ سیکھوں گا، یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد بھی زندگی بھر علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ حسب المزید بھی آپ نیتیں شامل کر لیں کہ جب صلو علی الحبیب کا آ جائے گا، جواباً درود پاک پڑھوں گا، درود پاک کا ثواب حاصل کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، مسلمان سے مسکرا کر ملوں گا، سلام کروں گا، ملاقات کروں گا، معانقہ کروں گا، اور بھی حسب حال جتنی نیتیں آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ کریم آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں عالم بنو، طالب علم بنو، یا کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں ہلاکت سے محفوظ فرمائے۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں عالم بننا، عالم بننے والے سے، عالم بننے کے لیے یعنی طالب علم بننا یا علماء سے محبت کرنے والا، ان تینوں کیٹیگریز کا فرمایا گیا کہ کوئی ایک چیز میں تو ہم ہونے چاہیے، چوتھے نہیں بننا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی کوئی ایک چیز ہمارے اندر پائی جانی چاہیے جب ہم اپنے دن کا آغاز کریں۔ ماشاءاللہ یہاں پر جو ایک علم کی مجلس ہماری شروع ہو رہی ہے، نماز کے متعلق، وضو کے متعلق ہم سیکھیں گے، تو اس سے ایک اس کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ علم کی مجلس میں گھڑی بھر بیٹھنا یہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ جب بندہ علم دین حاصل کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہ ہو، الحمدللہ۔ تو علم دین، عالم دین بننا، تو الحمدللہ یہ نماز کے ضروری مسائل سیکھنا یہ بھی علم دین میں سے آتا ہے، اور فرض علم دین میں سے آتا ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انشاءاللہ الکریم انہی میں سے کچھ چیزیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وضو کے متعلق ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اچانک مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک بار اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور بعد فراغت مسکرائے تھے۔ صحابہ سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو دیوانہ وار اپنانے کی کوشش کرتے تھے کہ آقا نے کر دیا، آقا نے ایسا کیا تھا، آقا نے اس انداز میں یہ کام سر انجام فرمایا، میں بھی اسی طرح کروں۔ دوسرا، ہمیں اس سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا کہ آدمی جب وضو کرے گا تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، سر کا مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو جتنا ہم اس میں اچھی نیت بھی کریں گے نا تو انشاءاللہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی طرف بڑھتا ہوں، مگر پہلے وضو کی جو اہم ترین چیز ہے فرض، اس کے متعلق ہم سنیں گے کہ کسی بھی عبادت میں، میرے پیارے اسلامی بھائی، کسی بھی عبادت میں اہم ترین چیز جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ فرض اس طرح ہے کہ جس طرح یہ آپ کے پلرز بنے ہوئے ہیں اور اس پلرز کو یہ بلڈنگ نے یہ مضبوط کر رہے ہیں،
یعنی بلڈنگ کو یہ پلرز جو ہے بہت مضبوط کر رہا ہے. اگر یہ پلرز ہٹا دیے جائیں تو بلڈنگ ڈیمولش ہو جائے. تو اسی طرح کسی بھی عبادت میں فرض کی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر وہ فرض ناقص کیا جائے یا فرض ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ عبادت بھی ناقص رہتی ہے یا عبادت ہی نامکمل ہو جاتی ہے، عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. تو وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو وضو کے کچھ فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، اور میرے خیال میں تقریباً اسلامی بھائی کو پتہ بھی ہوگا، لیکن دہرا لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو وضو کے 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 4. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا کلیئر کروں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم لوگ ابھی جو ہے نا بیان نہیں سن رہے، ٹھیک؟ نہ یہ بیان چل رہا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا بقایا تقریر چل رہی ہے کہ آپ لوگ بس بیٹھے سنیں اور چلے جائیں. نہیں، دس از ناٹ اے لیکچر رائٹ ناؤ، دس از اے کورس، دس از اے کلاس. ابھی ہم وی آر آل اسٹوڈینٹس ناؤ. ہم نے اسی انداز میں اب اس کو نا ایک ایٹماسفیئر بنانا ہے. یعنی میں نے آپ کا رپلائی مانگنا ہے اور آپ نے رپلائی دینا ہے. جب ایٹماسفیئر اس طرح بنے گا نا تو سیکھنے کا بھی دل کرے گا. اور ہماری کوشش سے تھوڑا سا ایٹماسفیئر دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک چیز مجھے آتی ہے لیکن میرے ساتھ والا جو بیٹھا ہے نا اس کو نہیں آتی. لیکن جب وہ دیکھے گا نا کہ ماحول ایسا بنا ہوا سیکھنے والا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کچھ سیکھ کر جائے گا یہاں سے. ہم نے ویسے ہی پھر لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض. سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا. سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا. دوسرا ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. دوسرا کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اب میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا. سب سے پہلا کیا تھا؟ چہرہ. دوسرا کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ بھی ایک انداز ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر آپ اشارے بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں نا تو ایک چیز یاد رہ جاتی ہے دماغ میں. پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا. دوسرا کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امید ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں کو یاد ہو گیا ہوگا. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اتنی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. دھونے کی تعریف کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کیا ہم تھوڑا سا پانی لے کے اگر اس کو موئسچرائزر کی طرح اپنے موئسچر کر لیتے ہیں اسکن کو اور ہلکی سی وہ گیلی ہو جاتی ہے تو کیا یہ دھونا کہلائے گا؟ جیسے کراچی میں بس کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی مسائل ہیں، اب کم پانی ہے، 1 مگہ پانی رہ گیا، وضو بھی کرنا، نماز پڑھنی ہے، تو کیا اتنا کم پانی ہو جس سے ہلکا ہلکا بس گیلا کر لے وضو کے فرائض، وضو ہو جائے گا؟ دھونے کی ایگزیکٹلی تعریف ہے کیا؟ آئیے سنتے ہیں. کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح مل لینے کے دھونا نہیں کہیں، اور نہ ہی اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. نہیں، ایگزیکٹلی آپ جب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کے ہر حصے پر ایوری پارٹ آف دس آپ کے کم از کم 2 قطرے پانی بھیجیں. یعنی باقاعدہ ایک دھونا ہوتا ہے نا، ایک پانی ڈالا اپنے اور 2 قطرے کم از کم 2 قطرے. اس سے اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ تھوڑا سا پانی استعمال کریں گے نا تو پانی جب وہ اس سے دھلے گا اور یہ بہہ کر نکلے گا جائے گا تو یہ دھونا کہلائے گا. اب صرف آپ نے ہلکا سا پانی لیا اور یوں کر کے موئسچرائزر کی طرح جس طرح ہم سردیوں میں لگاتے ہیں یہ مل لیا تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا اور نہ ہی اسی طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. تو جو فرائض ہے نا ان کو اچھے انداز میں ان تک پانی پہنچانا یہ بہت احتیاط سے ہم نے کرنا ہوگا. اب جیسے چہرہ دھونا، چہرے کی تعریف کیا ہے؟ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا ایریا ہے چہرے کا آپ کا نا. اگر اس میں سے مائنر سا بھی حصہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے جو دھل سکتا ہے وہ رہ گیا، آپ کا وضو نہیں ہوگا. کیوں؟ چہرہ دھونا تو فرض تھا بھائی، وہ فرض نہیں ہوا، عبادت نامکمل. اب مثال کے طور پر بسا اوقات اسلامی جلد بازی میں جب منہ پہ یوں پانی کا چھپکا مارتے ہیں تو یہ حصہ ہمارے جو کان اور یہ کلموں کے درمیان ایک حصے جسے کن پٹی کہا جاتا ہے یہ سوکھا رہ جاتا ہے. بس اوقات یہ سوکھا رہ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح کسی نے ہونٹ بہت زور سے بند کر لی اور یہ منہ کا جو ظاہری حصہ ہے ہونٹوں کا یہ دھلنے سے رہ گیا. آنکھیں بہت زور سے بند کر لی اور یہ کھال کا جو حصہ ہے یہ بند ہونے کی وجہ سے یہ خشک رہ گیا. تو اب اس میں پانی آسانی سے پہنچ سکتا تھا. آپ نارمل اگر اپنی اسکن چھوڑو پھر پانی اچھے انداز میں پہنچاؤ تو چہرہ تو دھل سکتا ہے.
یہاں پانی نہیں پہنچا بے احتیاطی کی وجہ سے، لہٰذا وضو آپ کا مکمل نہیں ہوگا، اس کو دھونا ہوگا پہلے سائڈ میں۔ آپ اسی طرح ہاتھ دھو رہے، ہاتھ کونی سمیت ہے، تو کونی سمیت کا مطلب یہ کہ کونی سے اوپر دھونا ہے، کونی تک نہیں دھونا۔ بس اوقات کونی ہاتھ دھوتے ہیں تو اس انداز میں یہاں کا حصہ کچھ رہ جاتا ہے، یہ کونی میں داخل ہے یہ حصہ، اب یہ حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو ابھی بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح پیر دھونے میں بھی بس اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے، ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، ٹخنے سے نیچے کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ٹخنے سے اوپر دھویا جائے۔ اب انشاءاللہ جو باقاعدہ وضو کا طریقہ ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اچھا، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اسلامی بھائیوں کو یاد ہوگا، سیکھا بھی ہوگا بچپن میں، امام صاحب سے، والد صاحب سے، قاری صاحب سے سنا ہوگا، کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کو دوبارہ سننے سے انسان کا دماغ ایسا ہے کہ نا کوئی بھی چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ ذہن میں قرار پکڑ جاتی ہے نا۔ اچھا، اگر پرانا ہے، بہت دنوں سے سیکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ریمائنڈر ہو جائے گا، ایک طرح سے ریمائنڈ ہو جائے گا۔ نہیں سیکھا، غلطیاں ہوگی، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح کی نیت سے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے، نیت نہ بھی ہو تب بھی وضو ہو جائے گا، مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا بہتر ہوتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں وضو کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، یا سنت کے مطابق ہم باوضو ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو عبادت کی کام ہے نا، ثواب کی نیت ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگی جو جتنی دیر ہم وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، یہ نل کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، نل کھول رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، مسا کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو 1-1.5 منٹ 2 منٹ کا جو ہمارا وضو ہے، ہم چاہیں تو یہ 2 منٹ کا ڈیوریشن بھی ہمارے ثواب میں شامل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کیا کرنا ہے؟ اچھی نیت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف اچھی نیت کرنی ہے۔ بھائی آپ وضو کیوں کر رہے ہو؟ وضو کیوں کر رہے ہو؟ تھوڑا سا مائنر سیکنڈز کے لیے رک جائیں، دل میں نیت بنائے میں وضو اس لیے کر رہا ہوں، وضو کرنا شروع کر دیں، وہی وضو ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جتنی دیر یہ وضو آپ کا چل رہا ہے اس میں بھی آپ ثواب سے محروم نہیں ہو رہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو نیت ایک چھوٹی سی بتا دیتا ہوں، اللہ پاک کا حکم پورا کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ کیا؟ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ نیت آپ نے دل میں بنا لی، اب آپ وضو کرنا سٹارٹ کریں۔ اس کے بعد اب کیا کرنا؟ بسم اللہ کہہ لیجیے، یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ یہ کہہ لیجیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو فری کا پیکیج ہے، فری کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، کوئی مطلب کچھ پڑھ نہیں رہا، بندہ بیٹھا ہوا ہے، وضو کر لیا اور فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں اس کا۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک، آپ کی جو رسٹ ہے یہاں تک دھو لیجیے۔ اب نل بن کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انٹرلیس دا فنگرز، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے، اور ہر بار مسواک کو بھی دھو لیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو میں، چلو اس کو کہتے ہیں، ہلکا سا آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ چلو آپ کا بن گیا۔ اب اس میں پانی لے کر اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے، حلق سے لے کے کنارے تک پانی بہہ جائے، اچھے انداز میں کلی کرنی ہے۔ بس اوقات اسلائی میں ہلکا سا منہ میں پانی لے کر ایک پچکاری مار دیتے ہیں اور کلی ہو گئی، حالانکہ داڑھوں کی یہ آپ کی جو طے ہے، گالوں کی طے اوپر تک، اور پھر داڑھوں کے اندر اگر داڑھوں میں گیپ ہے تو وہاں پر، زبان کے نیچے، زبان کے آس پاس کروٹوں پہ، یہ سب جگہ پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ بس اوقات اس طرح کی چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی جس سے دانتوں میں وہ ذرات چپکے رہ جاتے ہیں، اگر وہ ایسے چپکے رہ گئے اور ان کو چھڑایا جا سکتا ہے، ان کو چھڑانا ہوگا، خاص کر فرض غسل جب آپ اتار رہے ہو، فرض ہوا غسل، اور غسل کے فرائض میں تو کلی کرنا بھی ہے، کلی اگر آپ نے صحیح نہیں کری تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو اس میں کلی کرنا ہمیں آنی چاہیے درست انداز میں۔ کلی اچھے انداز میں کریں گے تو آپ کی وضو میں سنت آپ کی ادا ہوگی اور غسل میں آپ کا فرض ادا ہوگا، تو کلی اچھے انداز میں کرنی۔ اچھا، اسی طرح روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے، روزے میں غرغرہ نہیں کریں گے کیونکہ حلق کے نیچے پانی اترنے کا خطرہ ہے۔ پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو کا بھی کافی ہے، نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب ناک اپنی تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کی ناک ایک یہ حصہ ہے جو موویبل ہے، اوپر کا حصہ نان موویبل ہے،
یہ حصہ جو موویبل ہے یہ نرم گوشت ہے آپ کا، اوپر والا جو حصہ نان موویبل ہے یہ ہے آپ کی ناک کی ہڈی، جڑ، ٹھیک ہے. تو نارمل ڈیز میں بھی آپ نے ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، آپ نے ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. روزے میں بھی آپ نے یہ ناک میں پانی چڑھانے کی سنت ادا کرنی ہے. بسا اوقات اسلامی بھائیوں کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ اگر اتنی تیز پانی چڑھایا کہ پانی دماغ پر چڑھ گیا، آپ کا روزہ ہونا یاد تھا، روزہ دار ہونا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اب اس کی وجہ سے اس سنت کو ترک نہیں کیا جائے گا. یہ سنت وہ سنت نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے کی عادت ہم بنا لیں. اب یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو 30 دن ہم فجر کا وضو کر رہے ہیں، ظہر کا وضو کر رہے ہیں، عصر کا وضو کر رہے ہیں، مغرب کا وضو کر رہے ہیں، تو اس میں ناک میں پانی نہیں چڑھا رہے، یا ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو ہلکا سا پانی لیا، ناک کی نوک گیلی کر لی، بس اور سنت ادا ہو گئی. باقاعدہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کے لیے نا اگر سال بھر جس کی عادت ہوتی ہے یا نفلی روزے وہ رکھتا رہتا ہے، کہ محرم الحرام کے روزے رکھ رہا ہے، اور ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام کے روزے رکھ رہا ہے، اور دیگر روزانہ ہر مہینے ہی کچھ نہ کچھ وہ نفلی روزے رکھتا رہتا ہے نا، تو نفلی روزوں میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے. اب جب سال بھر ہم روزے نہیں رکھ پاتے اور پھر اچانک رمضان تو آتا ہی ہے، رمضان میں ہماری تھوڑی روٹین چینج ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے ہماری ناک میں پانی چڑھانے کی جو سنت ہے نا یہ رہ جاتی ہے. اس کی پریکٹس میرے پیارے اسلامی بھائی جب ہم کرنے کی کوشش کریں، جیسے ابھی روزہ نہیں ہے اس وقت ہم تھوڑا بیٹھیں، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. امیر سنت نے بڑا پیارا اس کا آسان انداز رکھتا فرمایا تھا کہ آپ تھوڑا سا پانی لیں اور ہلکا ہلکا ناک سے کھینچنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں جب روزہ نہ ہو نا جب کریں پریکٹس کہ کہاں تک پانی پہنچ رہا ہے اور کتنا پریشر سے میں کھینچ رہا ہوں تو پانی کتنا پہنچ رہا ہے. اگر آپ کا آسانی سے یہاں تک پہنچ رہا ہے، اصل آپ نے نرم گوشت تک پانی پہنچانا ہے، آپ کی سنت ادا ہو گئی. زیادہ زور سے پھر آپ نے کھینچنا ہی نہیں. جب ایک مرتبہ آپ کو پتا چل گیا کہ میں نے کس انداز میں پانی چڑھانا ہے، وہی انداز آپ نے اپنانا ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں کہ روزہ ہونے کی وجہ سے ہم ناک میں پانی چڑھانے کی جو سنت ہے یہ چھوڑیں گے نہیں. کسی نے چھوڑ دی وضو ہو جائے گا اس کا، اس پہ ابھی ہم بحث نہیں کر رہے، لیکن اس سنت کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ سنت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے کی عادت بنا دی تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم کریں گے. اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کر لیجئے، ناک کے سوراخوں میں داخل کر کے 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ درست انداز میں آپ کا چہرہ دھل جائے. اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں تو نل بند کر کے اس سرے داڑھی کا خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف آپ نے اس انداز میں نکالنا ہے. یہ داڑھی کا خلال ہو گیا. پھر پہلے سیدھے ہاتھ انگلیوں سے شروع کر کے کوہنیوں تک آپ نے اس انداز میں مکمل دھونا ہے، اور دونوں ہاتھ آدھے بازو تک یہ دھونا مستحب ہے. اوقات اسلام بھائی سیدھا اور پھر الٹا ہاتھ دھونے کے بعد ایک اور چیز کرتے ہیں کہ چلو میں پانی دے کے اس کو اس انداز میں کونی تک چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے. دیکھیں اول تو یہ کہ آپ کو کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے، اور جب آپ نے نل کھول کر اس انداز میں اچھے انداز میں ایک مرتبہ دھو لیا نا آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب آپ کو الگ سے اس انداز میں پانی بہانے کی حاجت ہے ہی نہیں. اگر بالفرض آپ بہا بھی رہے یا بھائی آپ کا طریقہ چلے بھائی ہونا چاہیے یہ، لیکن اس میں بھی آپ کا ہاتھ کون سا صحیح طرح گیلا ہو رہا ہے بھائی. آپ کا جب یہ پانی یہاں سے نیچے بہتا چلا ہوا آتا ہے تو آپ کی جو یہ ہاتھوں کی دونوں سائڈیں ہیں یہ تو خشک رہ جاتی ہیں. پانی بہنے کا فائدہ کیا؟ بلکہ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ فرض ادا ہو چکا ہے، ضرورت پوری ہو چکی ہے، تو بلا وجہ سارا پانی بہانا یہ پانی کا اسراف ہے، اور پانی کا اسراف کرنا یہ گناہ ہے. لہٰذا جو طریقہ بیان کیا گیا اس کے مطابق آپ ہاتھ دھو لیں تو اس طرح کرنے کی حاجت ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہم نے مسح کرنا ہے. مسح کرنے کے لیے دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر آپ نے بقیہ انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لینا ہے. انگوٹھے کلموں کی انگلیوں کو چھوڑ کے بقیہ انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لینا ہے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیں. اس دوران آپ نے اپنی جو ہتھیلیاں ہیں یہ سر سے جدا رکھنی ہے. اب بیک سائڈ پر واپس آنا ہے، فرنٹ پہ واپس آنا ہے بیک کر کے. تو ہتھیلیاں اب آپ نے ٹچ کرنی ہے اور یہ سر کی سائڈ سے کر کے واپس پیشانی تک آنا. اب آپ نے یہ ہتھیلیاں استعمال کرنی ہے. پہلے آپ نے یہ 3 انگلیاں استعمال کی، 6 انگلیاں یوں کر اس انداز میں پیشانی سے پیچھے تک. اب آپ نے یہ ہتھیلیاں استعمال کی، یہ ابھی تک آپ کی ٹچ نہیں ہونی چاہیے.
اب یہ کس طرح ٹچ کر دی ہے آپ نے؟ کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا، اندر کے حصے کا، انگوٹھے سے کانوں کی بیک سائڈ کا، چھوٹی انگلی سے کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے، اور پچھلے سائڈ کی جو انگلیوں کی پشت ہے اس سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا بھی مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، طریقے میں شامل بھی نہیں ہے، تو یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوبارہ کر لیتے ہیں ایک بار۔ کلمے کی انگلیاں جو کرنا چاہے ساتھ میں بالکل ہمارے ساتھ کرے، کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں یہ نیت کی تھی کہ ہم کلاس میں شامل ہیں نا، تو جب ہم آئی کانٹیکٹ میں اور باڈی لینگویج میں بھی ساتھ ہوں گے نا، امید ہے کہ فائدہ ہوگا سیکھنے کا اور زیادہ مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے کو چھوڑ کے بقیہ انگلی کے سرے آپ نے ملا لینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پیشانی کے کھال یا بال پر رکھ کر آپ نے کھینچتے ہوئے گدی تک لے جانا، پھر ہتھیلیاں ٹچ کر کے آپ نے واپس فرنٹ پر لے کر آنا، پھر کندھے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا، انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا، اور چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا ہے، اور ہتھیلی کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا۔ یہ آپ کا مسح کا سنت طریقہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں بہت بڑی ایک بے احتیاطی بس اوقات اسلامی بھائی کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ جب تک مسح چل رہا ہے نل کھلا ہوا ہے، کیا ہوا اس پر، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اور ابھی ہم نے سنا کہ پانی کا اسراف یہ گناہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک نیا ٹوٹکا، شاید ٹوٹکا ہی کہیں گے اس کو، ایک اسلامی بھائی بیچ کی راہ نکالتے ہیں کہ نیچے ایک پیر لگا دیتے ہیں، وہ شاید ذہن میں یاد ہوگا جب تک پیر دھل رہا ہے، حالانکہ بعد میں سیدھا پیر پھر دھوتے ہیں، دھوتے پھر ہیں، تو پیر لگانے کا کیا فائدہ بھائی، پانی تو پھر بھی گر رہا ہے، نل سے آ رہا ہے پانی، نیچے جا رہا ہے، نالی میں ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ 1-2 سیکنڈ کا بھی اگر مسا ہے اور 1-2 سیکنڈ میں نل کی تیز رفتار سے وہ پانی جا رہا ہے تو اس کا حساب کون دے گا؟ بسا اوقات مسجد کا پانی ہوتا ہے، مسجد کا پانی، وقف کا پانی وقف کے چندے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اتنی بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب کہاں سے دیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ اگر ایک ایک قطرے کا بتایا گیا ہے کہ حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، ہم سے اگر یہ حساب لے لیا گیا ایک وضو کا، صرف ایک وضو کا، ایک وضو میں جو پانی ہم نے ضائع کیا تھا اس کا حساب دو قیامت کے دن، دے پائیں گے؟ میں تو نہیں دے پاؤں گا، ہم لوگ تو نہیں دے پائیں گے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اس میں احتیاط بھی کرنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اور نیت فرمائیں کہ وضو کرنے بیٹھے نا تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے بھائی جتنی حاجت ہے، اس سے زیادہ اللہ نہ کرے میرے سے پانی ضائع ہو۔ اور خاص کر مسئلے میں اسلامی میں بساؤ کا بے احتیاطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ نل کھلا ہوا ہوتا ہے یا مکمل انداز میں بند نہیں کرتے، ہلکا پانی آ رہا ہوتا ہے، بھائی میں 2 سیکنڈ میں وضو کر تو لوں گا، مسح کر لوں گا، بھائی آپ کے 2 سیکنڈ ٹھیک ہے ایک طرف ہے، لیکن جو پانی ضائع ہو رہا ہے، وقف کے چندے کا، وقف کے پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کا حساب کون دے گا بھائی؟ تو اس میں احتیاط کریں انشاءاللہ کریں، تو جنہوں نے جن کی عادت تھی اگر ایسے تو برائے کریں، تو اس سے توبہ بھی کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ درست انداز میں سنت کے مطابق مسح ادا کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے پیر دھونے، تو وہی پیر کا آپ نے سیدھے پیر سے سٹارٹ لینا ہے، ٹخنوں سے اوپر تک دھونا ہے، بلکہ آدھی پنڈلی تک یہ دونوں پیروں کو دھونا مستحب ہے۔ پھر الٹا پیر آپ نے دھونا ہے، پیر دھونے کے بعد دونوں پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال تو سمپل سا آپ نے اس انداز میں کرنا ہے، پیروں کی انگلیوں کا خلال کا سنت طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے خلال کرنا ہے صرف۔ اچھا، کس طرح کرنا ہے؟ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ لینا ہے، انگوٹھے پر ختم کرنا ہے، اس کے بعد الٹے پیر کے انگوٹھے سے سٹارٹ لینا ہے، چھوٹی انگلی پہ ختم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سپوز کریں یہ پیر ہے، آپ نے یوں کر کے سٹارٹ لینا ہے اور یہ خلال آپ کرتے جا رہے ہیں، یہ سیدھا پیر ہو گیا۔ اب اسی طرح الٹے پیر پر قدم کر کے یہ آپ نے انٹرلیس کر لینا ہے، پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ آپ کا وضو ہو گیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت یہ نیت کرے یا یہ ذہن بنائے کہ میرے اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں، انشاءاللہ الکریم گناہ دھلتے بھی ہیں، دھلیں گے بھی، اللہ پاک نے چاہے اس کی برکتیں آپ پائیں گے۔ اچھا، ایک مرتبہ کوئی باقاعدہ چیز سیکھ کر پھر جا کر کرتے ہیں نا، بڑا مزہ آتا ہے وہ کام کرنے میں، ہاں یار یہ بھی چھوٹ جاتا تھا، یہ بھی چھوٹ جاتا تھا، یہ بھی رہ جاتا تھا، واقعی بہت کچھ رہ جاتا ہے، بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ ایک وضو اگر درست انداز میں ہم کر لینا، وہاں پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں۔ جی ہاں، کتنی نیکیاں آ جائیں بھائی۔ آپ نیت کر کے بیٹھو، آپ سنت کے مطابق وضو ادا کرو، آپ مسواک اس میں کر رہے ہو، نیکیاں الگ آ رہی ہیں، آپ کی میڈیکلی طور پر بھی آپ کی فٹنس اچھی ہو رہی ہے،
آپ کی کلی درست انداز میں ہو رہی ہے, آپ کی ناک اگر درست انداز میں پانی کے ذریعے صاف ہو رہی ہے, چہرہ صاف ہو رہا ہے, آپ کی سکن صاف ہو رہی ہے, موئسچرائز ہو رہی ہے, آپ کا سر اسکیلپ اسے کہا جاتا ہے یہ موئسچر ہو رہا ہے, میڈیکلی طور پر بھی آپ کو کتنے فٹنس والے فوائد مل رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائی. اگر اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کو ایک بکلیٹ ریکمینڈ کرتا ہوں, وضو اور سائنس, یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے, امیر السنت کے آتھر ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ نماز کی طرف آ جاتے ہیں. ایک مسجد میں لکھا ہوا دیکھا تھا, بڑی پیاری بات تھی اور عبرت نہ بات تھی, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. تو ابھی ہم آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں, اس کے بعد یہ نماز جنازہ ہی پڑھا دیں گے, مطلب نماز جنازہ کا طریقہ نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے. دنیاوی طور پر بھی میرے ارے ٹائم بھائی, کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز پتہ چلتے ہیں, کچھ طور طریقہ, کچھ انداز, کچھ ایس پیز جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. آپ کہیں ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر رہے ہو, کہیں اپنے گھر لینا ہے, اس کے بھائی یہ ایس او پیز ہیں, یہ رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ ڈاکومنٹیشن آپ نے کمپلیٹ کرنی تو آپ کی فائل کمپلیٹ ہوگی. آپ نے کوئی ڈاکومنٹ فائل بنانی ہے, اس کی بھی ایس او پیز ہے. آپ کہیں ایڈمٹ لینا ہونا چاہ رہے ہو, یعنی اپنے بچے کو کہیں ایڈمیشن دلانا چاہ رہے ہو, تو وہاں کی بھی ایس او پیز ہوتی ہے, رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. مطلب ایک دنیاوی طور پر اپنا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر آپ رولس فالو کر رہے ہو اس کا مطلب وہ کام آپ اچھے انداز میں کر رہے ہو. اگر آپ رولس کے فالو نہیں ہو تو وہ کام یا تو آپ کا ہوگا نہیں یا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے. اچھا, اب اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو پر لے کر آتا ہے, نماز کی طرف آتا ہے. تو ایک بندہ ہے, جو بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا رول نہیں ہوں گے؟ وہ نماز اس رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں جس نے پیدا فرمایا, اس رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں روزی دیتا, اس رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمیں پینے کے لیے پانی فراہم کیا ہوا, اس رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, اس رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں ایک دن موت دے گا, اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں نا. اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ہونے جا رہے ہیں, تو کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے, اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے, اس میں داخلے کے لیے, اس پوزیشن میں آنے کے لیے کوئی رولس اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے, کوئی ایس او پیز نہیں ہوں گے, کوئی چیک لسٹ نہیں ہوگی جن کو ہمیں چیک کرنا ہوگا. ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو آفر صلاح, اب آپ اس قابل ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو, اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں, اس طرح کی ایس او پیز ہیں, اس طرح کے رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں. میں نام بتاؤں گا نا, آپ بولو گے اچھا یہ چیز تھی. یہ تھوڑا سا اس سے پہلے ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا آپ کا نا, ذہن بنایا کہ یار ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ میری جو مراد ہے نا وہ یہ, اسے انہیں کہا جاتا ہے نماز کی شرائط. کیا کہا جاتا ہے میرے پیارے اسلام بھائی؟ نماز کی شرائط. انہیں یہ نماز کے رولس اینڈ ریگولیشن نہیں کہتے کہ جب بندے کی نماز کی شرائط مکمل طور پر ہوتی ہے نا, کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں, تو اب یہ بندہ نماز میں داخل سکتا ہے. ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے باقاعدہ. اور نماز کی شرائط یہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, بس اوقات یاد بھی کی ہوئی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پہلے نماز کی شرائط یاد کریں گے, ان کی پوری ڈیٹیل سن کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کریں گے. لیکن یہ مسئلہ ذہن رکھیے پہلے بھائیو, نماز کی شرائط اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک بھی شرط نماز شروع کرنے سے پہلے رہ گئی تو بندہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتا, اس کی نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی. یہ نماز کی شرائط کی اتنی اہمیت, یہ 6 کی 6 شرائط جو ہیں نمازی کے اندر نماز شروع کرنے سے پہلے پائی جانا ضروری ہے. آئیے ان کو دہراتے ہیں. تو نماز کی 6 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 6. سب سے پہلی ہے طہارت. سب سے پہلی کیا ہے؟ طہارت. دوسری ہے ستر عورت. دوسری کیا ہے؟ ستر عورت. تیسری ہے استقبال قبلہ. تیسری کیا ہے؟ استقبال قبلہ. چوتھی ہے وقت. چوتھی کیا ہے؟ وقت. پانچویں ہے نیت. پانچویں کیا ہے؟ نیت. اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ. چھٹی کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے. اسلامی بھائی جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ نئے بھی چاہیں پھر سرچ کرتا ہوں. الحمدللہ میں ایک سیشن میں داخل ہے نا, اور کلاس روم کا ماحول جب بھی بنتا ہے جب اسٹوڈنٹس کی طرف سے رپلائی بھی آ رہا ہو, ہر ایک بندہ اپنی اس میں وہ کر رہا ہو نا, شامل ہو رہا ہو. نہیں, میں بھی شامل ہوں الحمدللہ, میں بھی اٹینڈ کر رہا ہوں کلاس میں. یہاں پہ جسمانی طور پر اور دماغی طور پر مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھا ہوں کہ یار میں نے کچھ سیکھنا ہے. جب آپ کی طرف سے رپلائی ملے گا نا, امید ہے کہ ایک اچھا ایٹماسفیئر بتا میرے پیارے اسلام میں. اور نماز کی شرائط کتنی؟ 6. سب سے پہلی کون سی ہے؟ طہارت. پہلی کون سی ہے؟ طہارت. دوسری کیا؟ ستر. دوسری کون سی ہے؟
ستر عورت. تیسری ہے استقبال قبلہ. تیسری کیا ہے؟ استقبال قبلہ. چوتھی وقت. چوتھی کیا ہے؟ وقت. پانچویں کیا ہے؟ نیت. چھٹی تکبیر تحریمہ. آپ ایک ورڈ یاد کر لیں, آپ کو یہ ساری شرائط امید ہے کہ یاد ہو جائیں گے. اسلام میں کو یاد ہوتی بھی ہے. ایک ورڈ دے کے جا رہا ہوں, تصاونت. کیا؟ تصاونت. دوبارہ دہرائیے میرے ساتھ. تصاونت. طا سین الف واو نون تا. تصاونت. یہ آپ یہ ورڈ یاد کر لیں. نماز کی شرائط اس میں ساری آ گئیں. تو ایسے کیا آئے گا؟ آپ لوگ آنسر دیں گے. اب تو ایسے کیا آئے گا؟ سین سے کیا آئے گا؟ الف سے کیا آئے گا؟ استقبال قبلہ. واو سے کیا آئے گا؟ نون سے کیا آئے گا؟ تے سے کیا آئے گا؟ قبلہ. چوتھی کون سی ہے؟ وقت. پانچویں کون سی ہے؟ نیت. چھٹی کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ. اچھا اس میں پتہ ہے کہ ذہن میں پتا ہے کہ یار مجھے تو یہ ساری چیزیں یاد ہیں, نہیں بھی دہراؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک اسٹارٹنگ میں ایک نیت عرض کی تھی کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے ایسا شخص ہو جو شاید پہلی مرتبہ یہ باتیں سن رہا ہو, جس کو شاید یہ باتیں نہ آتی ہوں, جس کے لیے شاید یہ باتیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اگر میں درست انداز میں سامنے ایک ماحول بنانے میں پارٹیسپیٹ کروں گا, رپلائی دوں گا, تو وہ بھی تھوڑا سا ہمت کر کے بولے گا. وہ بولے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا. تو مسلمان کی خیر خواہی کی نیت سے بھی اگر آپ اس طرح رپلائی دیں گے نا تو امید ہے آپ کو ثواب ملے گا. تو میں نے پھر عرض کیا یہ بیان نہیں چل رہا, آپ لوگوں کا رسپانس یہ ہے چاہیے. جی جناب. تو نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ ماشاء اللہ. دوسری شرط کون سی ہے؟ ستر عورت. تیسری شرط کون سی ہے؟ استقبال قبلہ. چوتھی شرط کون سی ہے؟ وقت. پانچویں شرط کون سی ہے؟ نیت. چھٹی شرط کون سی ہے؟ تکبیر تک. بھائی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں سکھانا ہے نا, بچوں کو سکھانا ہے, گھر والوں کو سکھانا ہے. تو یار کیسے سکھائیں گے جب تک خود نہیں ہم سیکھ پا رہے اپنے بچوں کو؟ ہمیں یاد کرنے کے لیے خاموش رہنا ہوگا, سلو پڑھنا ہوگا یا تیز آواز سے پڑھنا ہوگا؟ تو نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ پہلی مائنر کی ڈیٹیلز سن کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں, پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر آگے کا سیشن انشاءاللہ ہوگا. تو سے بھائی بھائیوں, نماز کی شرائط میں وہ یہ ہے کہ نمازی کی تین چیزیں اس میں چیک ہوں گی. چیک لسٹ بنا لیں آپ, چیک لسٹ بنا لیجیے. طہارت اسی طرح ہوتے رہتے, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ, ایک ایک کر کے چیک لگاتے جانا ہے کہ یہ چیز میں پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی. تو طہارت میں بھی تین چیزیں. آپ طہارت فولڈر اوپن کرو گے تین چیزیں نیچے مزید آئے گی. کون کون سی؟ بدن, لباس, جگہ. کیا؟ بدن, لباس, جگہ. نمازی کا بدن, نمازی کا لباس, اور جس جگہ وہ نماز پڑھنے لگا, ان تینوں چیزوں کا ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ناپاک ہوگی, نماز شروع نہیں ہو سکتی. نماز شروع نہیں ہو سکتی. ہمارا مطلب کیا ہے؟ نمازی کا بدن, نمازی کا لباس, اور نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے, ان تینوں چیزوں کا ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے. یقین جانے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اس سیشن کے بعد آپ کا ٹیسٹ نہیں لوں گا. اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو میرے بھائیوں, رپلائی تو دیں. دوسرا, ستر عورت. ستر عورت سے مراد یہ, شریعت نے جسم کا جو حصہ ہمیں چھپانا لازم کیا, اس کا نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے. بیسیکلی ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز. یعنی آپ اس کا کمپلیٹ مطلب نکالو کہ جس چیز کو چھپایا جانا چاہیے اس کو چھپایا جائے, اس کو چھپانا, یہ اس کا مطلب بنے گا. اور مرادی معنی ٹرمنالوجی میں اس کی جو ایک ڈیفینیشن بنے گی وہ کیا بنے گی؟ جس چیز کا چھپانا شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے, نماز میں بھی چھپا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے الگ ہے, عورت کے لیے الگ. مرد کے لیے کتنا ہے؟ مرد کے لیے کم از کم ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ حصہ آگے پیچھے سے ہر جگہ سے چھپا ہونا کم از کم نماز میں ضروری ہے. اب یہ میں سے اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ یار یہ حصہ کون کھولے گا. آج کل معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے فیشن کے نام پر اس طرح کی پینٹس پہنی جاتی ہیں جو یہاں سے گھٹنے کے پاس سے کٹی پھٹی ہوتی ہیں, وہ اس سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جو چھپانے چاہیے. گھٹنا بھی ستر میں داخل ہے. اگر گھٹنا کھلا ہوا ہے یا ران کا حصہ کھلا ہوا ہے, ایسا کپڑا پہن کے نماز نہیں ہوگی.
اچھا اس طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کپڑا پہن کے اب نماز نہیں ہوگی تو ویسے آپ پہن سکتے ہیں. ایسے کپڑے نماز کے علاوہ پہننا بھی جائز نہیں ہے کہ دوسرے بدنگاہی کا سبب بن رہے ہیں. دوسروں کے لیے آپ بدنگاہی کا سبب بن رہے ہو نا, دوسرے ایسی جگہ پہ نظر کریں گے گناہ گار ہوں گے. ایسے اس طرح کی چیزیں کھول کر لوگوں کے سامنے گھومنا منع ہے, تو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے جاتے. اچھا اس میں یہ بھی ایک اور پینٹ کچھ عرصے پہلے چلی تھی, ابھی تو نظر نہیں آتی, ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں ہے, کہ جسم سے بہت زیادہ چست ٹائٹ جینس ہوتی تھی. اب جینس کا کپڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ ویسے تو بدن کا رنگ ظاہر نہیں ہو رہا اس میں, لیکن اتنا زیادہ وہ جسم سے چپکی ہوئی ہوتی تھی کہ جو چیز چھپانی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی تھی. اور بسا اوقات نماز میں جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تو بڑے آزمائش ہوتی تھی, مسائل ہوتے تھے. تو ایسا کپڑا پہن کے نماز ہو جائے گی, لیکن دوسروں کا اس جگہ پر نگاہ کرنا جائز نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے, میں پیارے اسلامی بھائیوں, میں نہیں کہتا یار آپ سفید لباس پہنو, دعوت دوں گا ضرور, سنت کے مطابق آپ عمل کریں, ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں نہیں کہتا بھائی آپ بڑا سا جبہ پہن لو, بڑا سا لانگ کرتا پہن لو, بھائی آپ جو پہنتے ہو پہنو, کم از کم میرا لباس ایسا ہو جس میں میں سنت کے مطابق نماز ادا کر سکوں. اللہ پاک کی عبادت تو کرنی ہے نا, میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہے نا, میں نے روزانہ پڑھنی ہے, یہ تو معاف نہیں ہے مجھ پر. میں نے جمعے تھوڑی جانا ہے, میں نے عید تھوڑی جانا ہے, میں نے رمضان تھوڑی نماز پڑھنی ہے. بھائی سال بھر روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے مجھ پر. میں مرد ہوں تو مسجد کی جماعت مجھ پر فرض ہے. میں نے اس انداز میں کم از کم میرے کپڑے تو ہو کہ میں سنت کے مطابق لباس میرا ہو اور میں نماز سکون سے ادا کر سکوں. اس طرح کی نیت کر لیں, انشاءاللہ لباس اس طرح کا رکھیں گے انشاءاللہ. ان کے اہتمام وہ ساری چیزیں الگ ہیں. تیسری شرط کی طرف بڑھتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیو, استقبال قبلہ. سمپل سی شرط ہے, نماز شروع کرنے سے پہلے یہاں تک کہ نماز کے اختتام تک, سلام پھیرنے تک, آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. سمپل سا اس کا مطلب یہ. مزید آگے چلتے ہیں. وقت, یعنی جو نماز آپ پڑھنے لگے ہیں اس کا وقت بھی ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ابھی بھلے نمازی ہوئے ہمارے, لیکن ابھی بھی اگر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے, وہ کون سی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عشاء. کیا کوئی ابھی مغرب پڑھ سکتا ہے؟ ابھی کوئی فجر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. وجہ کیا؟ فجر کا وقت آیا نہیں, مغرب کا وقت جا چکا ہے. تو جو نماز پڑھنے لگے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. اچھا وقت میں بھی کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ 24 آورس میں کچھ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے, نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. انہیں مکروہ اوقات کہا جاتا ہے, اوقات مکروہ, یہ ایک ٹرمنالوجی ہے. اس طرح کے 3 اوقات یہ روزانہ 24 آورس میں ہمارے آتے ہیں. ان کو سن بھی لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائے. سب سے پہلا وقت طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد تک. آفٹر سن رائز 20 منٹس آفٹر سن رائز, یوں کہہ لیجیے. طلوع آفتاب سے سورج نکلنے کے بعد سے 20 منٹ, یا فجر کا وقت ختم ہونے سے 20 منٹ بعد. دوسرا وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, بیفور سن سیٹ. آپ کا جو مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے, عصر کا وقت ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے. تیسرا وقت دعوہ کبریٰ سے زوال آفتاب تک, جن کا ہمارے یہاں نارملی عوام میں یہ کہا جاتا ہے زوال کا وقت. ان تینوں اوقات میں کوئی بھی نماز جائز نہیں, نہ فرض, نہ واجب, نہ نفل, نہ قضا. البتہ ایک عصر کی ایک صورت ہے, وہ میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں. تو پہلی بار سمجھ میں آ گئی سے کہ بھائی سورج جب نکلنے لگا ہے جو اس کا ٹائم اس سے 20 منٹ بعد تک. جیسا کہ آج کل مثال دے رہا ہوں, ایگزیکٹلی ابھی کنفرم نہیں کہ 6 بجے سورج نکل رہا ہے, 6 بجے سے مغرب کا وقت جو شروع ہوا, مثال دے رہا ہوں کہ 6:50 سے 7:10 تک, یہ جو ٹائمنگ ہے. اچھا اس کا زوال آفتاب, زوال کے وقت قضاء عمری پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. اچھا اس میں دیکھیں, میں ایک یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا چل رہا ہے نا, یہ اس طرح کا سیشن ہے کہ میرے پاس پورا نا اس کا سلیبس موجود ہے الحمدللہ, اور تقریباً چیزیں میں اپنے اسکرین میں ہمیں ایک دیکھ کر کوشش کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں. ابھی ٹائمنگ کام تو اس لیے کہ میں جلد مختصر میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, کر رہا ہوں. دارالفتا سنت کے ذریعے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ آپ صرف جا کر کورس کرائیں گے, آپ اس میں جوابات نہیں دے سکتے. اچھا اس کا جواب اگر مجھے آتا ہوتا نا, میں تو آج دے دیتا, تو مجھے کنفرم نہیں ہے, اور میں اپنی اٹکل سے جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ اس میں یہ گناہ گار ہو سکتا ہوں کہ میں ابھی اپنی عزت بچنے کے لیے ان کو جواب دے دوں کہ وہی مسئلہ سن کے آگے بیچارے چلے جائیں. اور یہی مسئلہ یاد رکھیں کہ بھائی دعوت اسلامی والے مبلغ آئے تھے, انہوں نے غلط یہ بتا دیا جواب, شاید یہی صحیح ہوگا.
تو مفتی صاحب سے پوچھ کے انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی پوچھ لیتا ہوں, رابطہ ہو جاتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس سیشن میں ویسے بھی ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ ہم کوشچن آنسر کا سیشن نہیں رکھیں گے. کوشچن آنسر کرنے جائیں تو بس اوقات بہت سارے سوالات اس ٹائم دماغ میں آ رہے ہیں. یار اس ٹائم اچھا زوال کے ٹائم پہ تلاوت قرآن ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے. تلاوت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. بس اوقات بولا جاتا ہے بھائی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, کوئی اور وظیفہ پڑھ لیا جائے. اب سارے سوالات جوابات ابھی ہم کر سکتے کیونکہ یہاں پہ مفتی صاحب نہیں ہیں, میں مفتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, تو معذرت کے ساتھ اللہ آپ سب کو برکت دے. واپس اپنے ٹاپک طرف آئے. دوسرا سن سیٹ ہمارا سمجھ آ گیا. زوال آفتاب تک اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعوی کبریٰ سے زوال آفتاب تک جب سورج آسمانی دنیا پر طلوع ہوتا ہے, ہمارے ایکویٹر پر آتا ہے, تو آتے یہ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل آسمانی دنیا کے درمیان میں آ جاتا ہے. یہ ٹائم تقریباً 11:30 سوا 11 سے 11:45 کے درمیان کا ہوتا ہے. اچھا اس وقت بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے اور ڈائریکٹلی آپ آئی ٹو آئی سورج کو نہیں دیکھ سکتے, آنکھیں بالکل نہ چندیا جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سورج نیچے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے تو عصر کا وقت ہوتا ہے, مزید نیچے آتا ہے غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سورج طلوع ہوا آسمانی دنیا کے بیچ میں آیا, ایگزیکٹ سینٹر میں. تو یہ جب آتا ہے نا تو یہاں آ کر اس کا تھوڑا سا اسٹے ہوتا ہے بیچ میں 15 سے 20 منٹ 25 منٹ. یہ ایگزیکٹ تبدیل یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ ٹائم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہمارے ایک مشہور ہے کہ 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹائم سال بھر تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کی ٹائمنگ ہے, سردیوں میں الگ ہوتا ہے, گرمیوں میں الگ ہوتا ہے اور دیگر ٹائمنگز میں الگ ہوتا ہے. اور ایریاز کے حساب سے بھی ٹائمنگ یہ الگ ہوتی ہے, ملکوں کے حساب سے اونچائی نچائی اس کے حوالے سے بھی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے. اور اس کی بہت ڈیٹیل ہے, ابھی میں ڈیٹیل میں چاہوں گا بھی نہیں, نہ ہی آپ کے ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا پاؤں. آسان تر طریقہ میں مزید ایڈ میں عرض کرتا ہوں. تو سورج جب آسمانی دنیا کے بیچ میں آتا ہے نا, اس وقت یہ کہلاتا ہے زوال کا وقت, کہ بالکل آسمانی دنیا کے بیچ میں آ گیا. یہ بالکل اس کو اوپر کی طرف ہوتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے زوال لگتا ہے یعنی ابھی نیچے کی طرف آتا ہے. آتے بھی یہ بالکل غروب ہو جاتا ہے. اس دوران کوئی نماز جائز نہیں. اس کی وجہ بھی علماء نے ارشاد فرمائی کہ ایک قوم ہے جو سورج کو پوجتی ہے, تو اس وقت وہ سورج کی عبادت کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے. تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے, اس وجہ سے اس وقت میں نماز کو ناجائز رکھا ہے. ہم اس وقت نماز یا اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے. یہ ٹائمنگ ایگزیکٹ ہوتی ہے. اب یہ معلومات کیسے ہوگی؟ دعوت اسلامی کی بڑی پیاری اپلیکیشن ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے, پریئر ٹائمز کے نام سے. آپ پلے اسٹور پہ جائیں, آئی او ایس یوزر ہیں اس پہ بھی آپ ایپل اسٹور پہ جائیں, اس پہ آپ یہ لکھیں پریئر ٹائمز, ریڈ کلر کا آئیکن ہوگا, آپ کے سامنے اپلیکیشن آ جائے گی. اس کو انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں. ایک تو 5 نمازوں کی ٹائمنگ پلس مکروہ اوقات کی ٹائمنگ, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ الکریم پتہ چل جائیں گی. مزید اس میں قرآن پاک, تسبیح کاؤنٹر اور تفسیر صراط الجنان, دیگر تفاسیر اور قضا نمازوں کا کیلکولیٹر. اس کے ساتھ ساتھ جماعت سائلنٹ موڈ بھی ہے. بعض اوقات اسلامیوں کی جیب میں موبائل رہتا ہے, نماز مسجد میں چلے گئے, جب سائلنٹ پہ لگانا بھول گئے, مسجد میں بچ جاتا ہے, تو یہ مناسب بھی نہیں ہے نا. آٹو جماعت سائلنٹ موڈ ہوتا ہے, تو اس میں آپ ٹائمنگ سیٹ کر لیں. جیسے ہی وہ ٹائم ہوگا فون خود بخود سائلنٹ پہ چلا جائے گا, اور جیسے ٹائم ختم ہوگا فون خود بخود سائلنٹ سے باہر آ جائے گا. بڑی یوزفل فیچرز ہیں اس کے, آپ اس کو ضرور انسٹال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تیسرا جو میں نے عرض کیا تھا نا میرے پہلے ٹائم, یہ ایک صورت ہے کہ جس میں اثر پڑھی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جس نے آج کی اثر نہیں پڑھی اور مکروہ وقت داخل ہو گیا. تو اب اس کا کیا ہے؟ جیسے کہ اثر آج کل جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے 5:30 پہ ہو رہی ہے, اب مثال کے طور پہ 6:50 پہ مغرب ختم ہو رہا ہے. اب 6:30 بجے کیا ہوگا؟ مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. 6:30 سے 6:50 یہ مکروہ وقت ہوگا. اب کسی نے 5:30 جماعت کے ساتھ اثر نہیں پڑھی, لیٹ ہو گیا, نہیں پڑھی, روزہ کھا ہوا تھا, سو رہا تھا, دیر سے اٹھا, یہاں تک کہ 6:30 کا وقت قریب آ گیا. اب مسجد میں گیا یا گھر میں مصلی اٹھا کے بس اب اس نے جلدی تیاری کی, یہاں تک کہ 6:30 ہو گیا. اب کیا وقت داخل ہو گیا, نماز پڑھنا منع ہے, اس میں کیا کریں؟ حکم یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کی فرض نماز ہے اور فرض نماز کا وقت غروب تک یہ باقی ہے, تو فرض نماز پڑھ لے, اور یہ پڑھے گا, پڑھنی ہے. البتہ اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا, یہ حرام ہے. مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لینی چاہیے, اس طرح یہ گناہ گار ہوگا. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم پر ہی پڑھیں. کتنی شرائط ہو گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ حاضر ہیں, ایبسنٹ ہیں؟
तारत, सितर औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त। चौथी शर्त ये चल रही थी। पांचवी शर्त नीयत। नीयत ये दिल के इरादे का नाम है, दिल के पक्के इरादे का नाम कि मैं अब ये नमाज पढ़ने लगा हूँ। अच्छा, नीयत में प्लस आपने नीयत नमाज की जो कैटेगरी है वो भी जहन में रखनी है। एक तो वक्त भी जहन में रखना है, कैटेगरी भी जहन में रखनी है कि मिसाल के तौर पे मैं ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, और जब आप इमाम साहब के पीछे होंगे तो तीसरी चीज़ भी शामिल रखनी है कि इमाम साहब की इक्तिदा में अदा कर रहा हूँ। ये नीयत है, नीयत आपने रखनी है। अगर नीयत दुरुस्त नहीं होगी तो आपकी नमाज आप शुरू नहीं कर सकते, कि नमाज की शर्त है, इसके ज़रिए से ही आप नमाज में दाखिल होगे। बस औक़त दुकान की टेंशन, घर की टेंशन, वो सारी चीज़ें गेमा गेमी चल रही होती है और दिमाग में अचानक मस्जिद में आए और अल्लाह अकबर कह के जमात में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये घर से निकलते वक्त तो आपकी नीयत थी कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा माइनर सेकंड के लिए आप रुक तो जाएं भाई। करने क्या जा रहे हो, किसकी बारगाह में खड़े होने जा रहे हो? अल्लाह पाक की बारगाह में ना, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ये भी सोच लो। बस करने क्या जा रहा हूँ भाई, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, इशा के पढ़ रहा हूँ, ये चलेगा भाई। नीयत ज़हन में नहीं थी। नीयत का अदना दर्जा ये चाहिए, नमाज शुरू करने से पहले आप दिल ही दिल में कोशिश करें कि नीयत करें, कुछ माइनर सेकंड्स के लिए रुकें, उसके बाद नमाज में दाखिल हो ताकि आपकी नमाज महफूज रहे। यहाँ तक कि नमाज जनाजा इसकी नियत होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक टेंशन होती है, जनाजे की नियत नहीं आती। एक आसान सा नियत बता के जा रहा हूँ, नमाज अल्लाह के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। क्या? नमाज अल्लाह के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। इमाम साहब की इक्तिदा, पीछे से इमाम की नियत करके आप अल्लाहू अकबर कह दोगे, आपकी जनाजे की नियत दुरुस्त हो जाएगी। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वाली नियत आप पूरी करो। मैं नियत करता हूँ इस जनाजे की नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह में रखा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये आती है, बिल्कुल करें, लेकिन ये पूरी बोलना दुरुस्त ज़रूरी नहीं है। दिल में नियत मौजूद है, आपकी नियत हो, लेकिन दिल में भी ये नियत कम अज़ कम ये होनी चाहिए, नमाज अल्लाह के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, और पीछे से इमाम। या मज़ीद आसान कर दूँ, आप सिर्फ ये कह लें कि मैं इस जनाजे की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। क्या? मैं इस जनाजे की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ इस इमाम के पीछे, ये भी आपकी नियत हो जाएगी। यहाँ तक कि सजदा सहाफ़, सजदा तिलावत, सजदा शुक्र, ये सजदे करते वक्त भी पहले नियत करनी होगी, तब जाके आपका ये सजदा अदा होगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शर्त की तरफ बढ़ेंगे, तकबीर तहरीमा, यानी नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना। ये नमाज की शराइत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, नमाज की शराइत हमने इसकी, वज़ू के फ़राइज़ सीखे, वज़ू का तरीका सीखा। अल्लाह करे कि हमें ये याद भी रह जाए, इनके मुताबिक हम अमल करने वाले भी बन जाएँ। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो कुछ सुना उसे याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बिजाई ख़ातमिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, और मुझे एहसास है कि आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे इलाके के ख़ानी फ़ारूक भाई ने यहाँ पर बुलाए थे, तो मुझे भी बताया था कि इस टाइम से टाइम तक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो आऊँ भी गोंडल वारू ही हैं, बट मुझे मेहमान इतनी सारी ना है, तो उनजे लाइ माज़रत चाहता हूँ। तो आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। और पहले गुजारिश करूँगा, थोड़ा करीब तशरीफ़ लें, थोड़ा करीब तशरीफ़ लें, थोड़ा सा हज़रत आप भी कोशिश फरमाएं, अगर कोई मसला ना हो। मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह। आइए दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। आप भी पढ़ लीजिए सल्ले अला शफीना मुख्तसर
کلام پڑھتے ہیں قصیدہ برد شریف جو کہ مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آئیے انشاءاللہ اس کے چنشا پڑھتے ہیں. پڑھی مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا داخل کے گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ کی بھی آواز ہے مل کر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دل نکل جانے کی جاہے آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے نیابتیں آتے جائے دل نکل جانے کی جاہے آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے نیابتیں جائے گی کیونکہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے یا اکرام الخلق مالک المحبوب به یا اکرام الخلق مالک المحبوب به سواك عند حلول الحديث العمم سواك عند حلول الحديث العمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو
کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اس زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، بولانا یا حبیب اللہ، بولانا یا رسول اللہ، بولانا یا حبیب اللہ۔ سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے ہوا ہم کے مارو مدینے کو بدِ خسرا سہالی دل سنائیں گے، ادب سے حاضر باتیں ان کے روزے کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں یوں نظارہ ہماری دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہماری دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا، 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 مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بولانا یا اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ آپ ملاحظہ ہوگا کہ یہ جو سفر ہے حرم پاک کا، حرم طیبین کا سفر ہے، اس سفر میں پرائمری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹکٹ یا ویزا یا پھر ایکسٹرا ریکوائرمنٹس، وہ پرائمری ریکوائرمنٹس نہیں۔ پرائمری ریکوائرمنٹس سمجھتے ہیں کہ اول ترجیحات یا اول ریکوائرمنٹس وہ نہیں ہیں۔ اول ریکوائرمنٹس کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، کیا ہے؟ بلاوا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ چاہے گا، اللہ کی عطا سے آقا علیہ السلام چاہیں گے تو ہمیں بلاوا عطا ہوگا تو ہم حرمین پاک کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو یہ شاعر کہتے ہیں نا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہی حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں بسا اوقات ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار یہ پیسے سے ہم چلے جائیں گے، تو یقین مانے ارب پتی خرب پتی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کتنی کوششیں کر لیتے ہیں لیکن ان کا بلاوا نہیں ہوتا تو پہنچ نہیں پاتا۔ لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، غریب غربا، ہم نے دیکھا ہے حرم طیبہ میں وہ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، حرم پاک میں وہ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں ہوتے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو کر وہ بھی نعتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یقیناً یہ بلاوا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر کچھ بھی نہ دیکھیں، بس رب سے لو لگائے، آقا علیہ السلام سے یہ گزارش کریں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا شکالا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے آقا علیہ السلام سے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے لو لگائے اور گنبد خضرا کے رسول مل کر آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ فرماتے کیا کہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تو پھر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہر علی مقام، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار چل پہ تم لو بلا اور سب کو دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو،
की धुन है कि मदीना देखो अब तो बरस की धुन है आखिरी वक्त है क्या रोना है दुनिया देखो अब तो बरस की धुन है कि मदीना देखो अब तो बरस की धुन है बुला लो फिर मुझे शाहे बहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह शबीर और शरबर फातिमा हैदर मदीने में अब तो बरसों की धुन है कि मदीना देखो अब तो बरसों की धुन है मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरें मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरें दिल जो समझ ले तो मैं फिर जाने में खर्जरा देखो अब तो बस एक ही धुन है अब तो बस एक ही धुन है हर बंदे की ख्वाहिश, हर मुसलमान की ख्वाहिश की काश वो मनाजिर और वो कह लीजिए कैफियत हमें नसीब हो कि सहरी हम जब कर रहे हो सामने काबे शरीफ का जलवा हो। क्या सुहाना मंजर होगा। जस्ट इमेजिन आप करें, तसव्वुर करें कि सहरी का वक्त है और एक तारीकी छाई हुई है रात की और वहाँ काबे का मंजर है, पुर रौनक है, तवाफ चल रहा है, इबादतें चल रही, रियाजतें चल रही और सहरी कर रहे हैं और सहरी का वक्त इख्तिताम पर जाता है, फिर अज़ान फजर होती है। तो कैसा एक हसीन मंजर होगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान में मक्का दिखाए, अल्लाह ताला हमें रमज़ान में मदीना दिखाए और ये सहरी करे और रोज़े का दौरानिया चल रहा हो, इसी दौरान हमारे मदीना शरीफ की बस रवाना हो और मदीना शरीफ में हम गुनाहगार अपने गुनाहों का वजूद लिए हाजिर हूँ। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, नेकियां होती हैं सरकार निकोकार के पास और हाजिर होते हैं दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सलाम पेश करते हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर इफ्तारी करते हैं और गुंबद खजरा का जलवा हो, सुहाना जलवा हो और उसमें इफ्तारियाँ नसीब हो। क्या ये ख्वाहिश है ना हमारी? अल्लाह करे हमें ये, अल्लाह ताला हमारी इस जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए और हमें हर साल रमज़ान में उम्रे की सादत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें हज की सादत अता फरमाए। आइए इस दुआ में शामिल होते हैं। फरमाएं कि काश इकबाल यूं ही उम्र बसे ओ मेरी, काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सहरी मक्के में हो इफ्तार को तैबा देखो, सहरी मक्के में हो इफ्तार को तैबा देखो, अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो।
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر کچھ باتیں عرض کرنے کا مجھے کہا گیا، تو انشاءاللہ مختصر میں آپ کے سامنے کوشش ہے کہ بیان کی صورت نہ رکھوں، آپ سے بات چیت والی صورت ہی رکھوں. درود پاک کی فضیلت ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. پڑھیے صلو علی الحبیب، آواز نہیں آ رہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرض کرنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ یہ محفل نعت دیکھ رہے ہیں اور اجتماعی ذکر و نعت جہاں اہم اہم مسائل کا ذکر ہوا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب محفل نعت ذکر و نعت ہوتی ہے تو ہم اپنے جو محافل ہوتی ہیں یا پھر اگر گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں تو ہم ان دعوتوں میں اپنی رونقوں کو مزید بالا کر دیتے ہیں. ایسا ہی گھر میں اگر یوزولی ایک ٹیوب لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو ہم اس دعوتیں اگر ہوتی ہے، کوئی مہمان آنے کا ہوتا ہے تو ہم ان ٹیوب لائٹس میں ان رونقوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، یہ تو بظاہر رونقیں نا، یہ تو بظاہر رونقیں، دنیاوی رونقیں، ہم ان میں اضافہ کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر توجہ آپ کی رہے یہاں پر، اور جو تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائے تو میں انشاءاللہ مختصر ہی الفاظوں میں کوشش کروں گا اس بات کو میں ختم کروں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم رونقیں بڑھا دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں بظاہر دنیاوی رونقوں سے اضافہ کرتے ہیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں صحابہ کرام نے ہی ایک صحابی کا گھر دیکھا. اس گھر میں دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور اس گھر میں رونق ہو رہی ہے، وہ گھر روشن و منور ہو رہا ہے بغیر کسی بظاہر لائٹنگ کے. یعنی صحابی نے کوئی دیا نہیں جلایا، صحابی نے کوئی بلب روشن نہیں کیا، بلکہ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میں اگر نام دیکھ لوں یہی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ ان کا گھر جب ہم نے دیکھا تو ان کا گھر روشن و منور ہو رہا تھا. تو ہم گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ قیس بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر روشن ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جب تم اس کے پاس جاؤ گے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یقیناً جب تم اس کے پاس جاؤ گے اور پوچھو گے کہ تمہارا گھر روشن کیوں ہو رہا ہے تو تم اس سے پوچھنا کہ کیا تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہو یا نہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس صحابی کے گھر پہ گئے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کا گھر ایسا روشن کیسے ہو رہا ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا ہاں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں، اسی سبب سے اللہ میرے گھر کو روشن فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. پتہ چلا قرآن کریم فرقان حمید کی برکتیں ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی برکتیں اس لحاظ سے تو ہے کہ ثواب تو ہے ہی، لیکن اس کی بہت ساری تاثیرات بھی ہیں، اثرات بھی ہیں. جیسا کہ یہ اثر کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ نور عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ قرآن کریم شفا بھی ہے. آپ نے مشہور آیت سنی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اگر وہ آیت میرے سامنے آ جاتی جی بالکل، 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82-82. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز العرفان، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن بہترین دوا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی بیماریاں دور کی. کہیں نا سبحان اللہ. سورہ فلق سورہ ناس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج فرمائے. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جادو کا معاملہ ہوا تھا ان 2 صورتوں کے ذریعے اسے حل فرمایا. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی معاملات ملتے ہیں کہ قرآن کریم کو بطور شفا بھی پڑھا کرتے تھے کہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم کے کچھ اثرات میں سے ایک اثر یا کچھ اثرات جو بزرگان دین نے
احادیث سے اور اپنے تجربے سے، اپنے ایکسپیرینس سے جو بتائے وہ میں آپ کو تجربات یا کچھ ایکسپیرینسز میں بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کریں گے، فلاں صورت اتنی بار پڑھیں گے یا یہ آیتیں پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ برکتیں آپ کو ملیں گی۔ وہ کیا ہے وہ مختصر انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے مثلا اگر آپ کو سمجھ میں آیا نا تو مجھے تھوڑا سا رسپانس دیجیے گا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے، ورنہ مجھے لگے گا شاید مجھے سمجھ میں آیا اور کسی کو سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ جو سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ آوازیں اتنی کم ہے، کہیں نا سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ جسٹ 100 ٹائمز پڑھیں اور دعا کرے اللہ سے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا اور یہ آپ کی معاملات حل ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کیا کہ والدین کی قبر پر، ان کے لیے جن کے والدین اب حیات نہیں ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب سورہ یاسین کی جتنے حروف ہیں ان کی تعداد کے برابر جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بخش دے گا۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات، کیا فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتی ہے بھائی؟ محتاجی دور ہوتی ہے۔ آج ہے نا معاملہ مانگنے کا سلسلہ ہے اور ہم اللہ نہ کرے ہم محتاج ہوتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل حالات ہیں، مشکل معاملات ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کا ہمیں طریقہ کار ملا کہ جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے بچائے گا، اسے انڈیپینڈنٹ بنائے گا۔ تو یہ کچھ واقعات اور یہ کچھ ایکسپیرینسز تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ بس میں بیان کو اسی پہ ختم کر رہا ہوں جو میں آپ کو سوچ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ بیان کرنا تو میرا ایک مقصد تھا کہ چلیں قرآن کریم کی ہمیں برکتیں تو پتہ چلے۔ جس طرح آج آپ نے یہ سنا نا کہ نماز کے اہم مسائل، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بہت ساری ایسی باتیں سنتے ہیں علماء کرام سے، یہاں جیسے بیان میں آپ نے سنی کہ بھائی فلاں سورت پڑھنے سے یہ آپ کو اثرات ملیں گے، ایسا ہی نا؟ اب سورہ بقرہ کی تلاوت سے صحابی کو کیا اثر ملا؟ ان کا گھر تو روشن ہو گیا، اور ایسی روشنی ہوئی کہ دوسرے صحابہ کرام تو گواہ ہو گئے اسے، ایسی روشنی ہوئی۔ ایسے ہی دل کے حالات بدل جاتے ہیں، مطلب ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ گناہ گار قرآن کی تلاوت سنتے یا پڑھتے تھے، ان کے دل کے حالات بدل گئے اور وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو گئے۔ قرآن کریم میں آیا نا کہ نماز آپ کو جو ہے وہ بے حیا برے کاموں سے بچاتی ہے، یہ بھی قرآن کریم میں آیا، ایسے ہی نا؟ احادیث کا مجموعہ یہی بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ ان نمازوں کے بعد کیا ہم بے حیائی اور بری باتوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے؟ سوال یہ ہے۔ نماز، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ نماز بچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس احادیث طیبہ، یہ قرآن ہی خود کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ احادیث طیبہ دیگر آیات کے بارے میں بتا رہی ہے یہ آیت پڑھو تو یہ آپ کو فضائل ملیں گے، یہ آپ کو اثرات ملیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سوال یہ کہ اس کی بظاہر برکت ہم دکھنی چاہیے تھی، ہم پر دکھ رہی یا نہیں دکھ رہی؟ بتائیں آپ اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہم فصل پڑھ رہے ہیں، بظاہر جو برکتیں قرآن و احادیث میں آ رہی ہیں کیا ہم پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ سوال یہ ہے۔ آنے تو چاہیے، کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو فرمایا حق ہے، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا حق ہے، ایسا ہی نا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا ایمان ہے، سوال یہ اثرات کیوں نہیں آ رہے؟ اب میں آپ کو 3 احادیث یا 2 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ سوچیے آپ، قرآن تو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہوگا یا تو اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ قرآن سے کچھ غلط مفہوم نکالنے پہ تلا ہوا ہوگا، یا پھر قرآن کے لیے جو طہارت ریکوائرڈ ہے وہ اس طہارت پر عمل نہیں کر رہا، یا پھر
قرآن کو پڑھنے کا جیسا حق ہے، یعنی قرآن کی جو تلفظ ہے، قرآن کی جو مخارج ہے، عربی کے جو مخارج ہے، یہ بندہ اس کا خیال نہیں رکھ رہا. واٹ از مین میں مخارج؟ مخارج کیا ہے؟ مخارج کہتے ہیں پروناؤنسیشن کو. جیسے ہم انگلش میں اے کو اے بولتے ہیں، بی کو بی بولتے ہیں، سی کو سی بولتے ہیں، ڈی کو ڈی بولتے ہیں، تو یہ پروناؤنسیشنز ہے. اسی طرح عربی کی پروناؤنسیشنز ہے، مخارج ہے، الف با تا. ٹھیک ہے، اب یہ نارمل حروف جو اردو میں پڑھے جاتے ہیں اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا. عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں. مثلا ہا اور ہا، یہ ہا جو ہے گول ہا ہے جو ہاتھی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہا جو ہے یہ حلوے والا ہا ہے. اب یہ دیکھیں میری آواز میں آپ کو ڈفرنس دکھ رہا ہوگا، ہا اور ہا، ان دونوں میں فرق ہونا لازمی ہے. اور اگر فرق نہیں کیا تو بہت سارے مقامات پر اگر فرق نہیں کرتے تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں، معنی چینج ہو جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کی جو رب العالمین، ایسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی اسے معاذ اللہ حمد کی بجائے حمد پڑھ دے، گول ہا سے پڑھ دے، تو اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے، اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب معنی چینج ہو جاتا ہے نماز کے اندر اگر ایسا عمل ہو تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. پتہ چلا قرآن کریم کے ان الفاظوں کو، خاص طور سے ان لفظوں کو، عربی کے لفظوں کو ہمیں صحیح سے سیکھنا ضروری ہے. اور اس کو کیسے سیکھا جائے گا؟ میں ایک اور مثال دوں آپ کو. عربی میں جو قلب ہے، قلب قوف سے، دو نقطے والا قوف ہے، قوف موٹا پڑا جاتا ہے، جس کا کیا مطلب ہے؟ دل ہے. اگر کوئی قوف مبتلے کاف سے پڑھ دے، قلب، تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کتا. کتنا ڈفرنس! قوف پڑھیں تو قلب یعنی دل، اور کاف پڑھے تو کتا ہو جاتا ہے، جو کہ جانور ہے، نجس جانور ہے. ایسا ہی نا؟ تو یہ میں آپ کو سوچ یہ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح حق سے، صحیح علم دین کے ساتھ، صحیح پریکٹس کے ساتھ، جیسا اس کو ادا کرنے کا حق ہے ویسا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسری حدیث سناؤں میں آپ کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ مسجد سے نکلتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے نماز پرانے کپڑے میں مور کر ان کے منہ پر مار دی جاتی. سوچئے ذرا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مسجد سے ابھی نکلے نہیں ہے مسلمان. یار مسلمانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، مسجد سے کون نکلتا؟ مسلمان ہی نکلے گا، مسجد میں جا کر مسلمان ہوگا. فرمایا بہت سارے ایسے ہیں کہ مسجد سے نکلتے نہیں ہیں، اس سے پہلے ان کی نماز ان کے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی. مجھے یہ بتائیں، اللہ نہ کرے آج ہم نے اس بات کو لائٹ لے لیا، ہم کہیں نہیں اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ رؤوف الرحیم ہے، لیکن جہاں اللہ رؤوف الرحیم ہے وہ اللہ قہار و جبار بھی ہے، وہ اللہ پکڑ بھی فرما سکتا ہے. ایسے ہی جب اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کے حق کے ساتھ پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا ہی نا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کا آہستہ آہستہ پڑھو. سوال یہ ہے کہ ہم نے آج اس بات کو اللہ نہ کرے اگنور کیا، اوائڈ کیا، اور اس چیز کی طرف لگے نہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی طرف لگے نہیں، اور نماز کے مسائل سیکھنے کی طرف لگے نہیں. اللہ نہ کرے قیامت کے دن پتہ چلا کہ ہم اس حدیث کے معاذ اللہ مستحق ہو گئے کیونکہ ہم نے اس بات پر عمل نہیں کیا. اس دن ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ عبادتیں، ریاضتیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو بیسکس ہے، پری ایکویزٹس ہیں، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو بس میرا یہ پیغام تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ان مسائل کو بھی سیکھیں. قرآن کریم فرقان حمید کو بھی پرائرٹی بنائیے. فرض علوم کورس میں سے ظاہر ہے جب آپ کی قرات فرض ہے تو قرآن کریم کی وہ تمام سورت جنہیں آپ کو نماز میں پڑھنا ہے ان سب کا صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا بھی فرض ہے. اور وہ سارے اعمال، تسبیحات، تحیات، ان کو بھی صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا ضروری ہوگا جو سب نماز میں ضروری ہیں. اور اس کے لیے آپ پرابلم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو سولوشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کے سامنے یہ مسجد ہے فیضان سنت، میرا یہ گمان ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت یہ مسجد چل رہی ہے، اور دیگر مساجد جن میں دعوت اسلامی کے تحت سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، اور اگر دعوت اسلامی کے بغیر بھی جن کا نظام چل رہا ہے تو عموماً وہاں پر فجر کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی حلقہ لگتا ہے مدرسے کا. تو آپ وہاں پر بیٹھے، وہ ہوتا ہے بالغان کے لیے، بچوں کے لیے نہیں ہوتا. رمضان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان میں عموماً فجر کے بعد لگتا ہے، اور غیر رمضانی میں عشاء کے بعد لگتا ہے، جس میں آپ تھوڑا سا بھی ٹائم دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی بیسکس ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی میں بتا دوں شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ان فرض کی بیسکس خراب ہو، آپ کو نہیں علم ہو اور آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے تو یہ یاد رکھیے شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ دن رات کی کوشش بنا کے، فرسٹ پرائرٹی بنا کے اس پر عمل کرے گا، ان چیزوں کو سیکھے گا. صرف 10-15 منٹ کافی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ ٹریک پر آنے کے لیے یہ سلسلہ تو ہم کر سکتے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نمازوں کے مسائل جو فرض علوم کو انشاءاللہ سے بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی رمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
آئیے انشاءاللہ دعا تو قبلہ حضرت علامہ بلال بھائی کرائیں گے انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ ایک مناجات پڑھتا ہوں، مل کر آئیے ہاتھوں کو بند کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیان پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاب انکسار توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ گزری تمام عمر میری لعب میں، دیکھی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل موتنا في ديار حبيبك صلى اللہ علیہ وسلم. اے رب کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم حضور علیہ السلام کی محفل نعت کا مالک مولا انعقاد ہوا، تربیت ہوئی، بیان ہوا مالک مولا، نعت شریف پڑھی گئی مالک مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم یہ ماہ غفران ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے مالک مولا، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے مالک مولا، بخشش والا مہینہ ہے مالک مولا، رحمتوں والا مہینہ ہے. ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اے رب کریم ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اے رب کریم ہماری تمام گناہوں سے معافی فرما دے مالک مولا، ہماری گناہوں سے مالک مولا توبہ قبول فرما لے. اے رب کریم جو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا گیا، قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھا گیا مالک مولا، اس میں ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا جس کے مخارج صحیح نہیں ہے مالک مولا، ان کو صحیح مخارج سیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم
ان تمام چیزوں کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ مالک و مولا حضور علیہ السلام کو پیش کر کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، بالخصوص اس وقت دوران عمرہ سرفراز لاکھانی صاحب کا انتقال ہوا، مالک و مولا ان کی حتمی مغفرت فرما دے، مالک و مولا ان پر اپنا خاص کرم فرما دے، اہل خانہ پر صبر عطا فرما، اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری گوندل جماعت اور مالک و مولا جتنے مسلمین مسلمات اس دنیا سے آ چکے تمام کے حتمی مغفرت فرما۔ اے رب کریم جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، مالک و مولا ان کے جتنے عزیز و اقربا، جتنے حاضرین مجلس یہاں پر موجود ہیں، جس کے عزیز و اقربا اس دنیا سے جا چکے، مالک و مولا بالخصوص جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم ماہ رمضان کے صدقے سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں 5 وقت نمازی بنا۔ یا اللہ رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ عبادتیں کرنے، ریاضتیں کرنے اور مالک مولا قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو تنگ دست و بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اے مالک مولا جنہوں نے یہاں وقت دیا، اے مالک مولا یہاں اس محفل کا انعقاد کیا، جنہوں نے انتظام کیا، اے مالک مولا سب پر اپنا کرم، خصوصی کرم اور رحمت نازل فرما۔ ہمارے گھر پر بھی اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود الكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا سلام غوث اعظم ایمان تو ججوائے شان قدرت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔